بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 229. الطلاق طلاق مرتانی دو مرتبہ ہے. مرتانی دو مرتبہ، دو بار. فَإِمْسَاكٌ امساک مطلب روکنا، تو روکنا ہے بِمَعْرُوفٍ بھلے طریقے سے، یا تسریح رخصت کر دینا، تسریح رخصت، یا رخصت کر دینا بِإِحْسَانٍ احسان کے ساتھ. ولا اور نہیں، یحلُّ حلال لکم تمہارے لیے، ان کے تاخذو تم لو، اخذا یاخذو لینا ہوتا ہے، تاخذو تم لو، مما اس میں سے جو، آتیتموہن عطا کیا تم نے انہیں، کنہیں؟ عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، شیئا کچھ بھی، الا مگر ان یہ کہ یخافا وہ دونوں ڈریں، خوف کریں، اللہ کہ نہیں، ان پلس لا، ان کا مطلب کہ اور لا مطلب نہیں، کہ نہیں، یقیما قائم سے بنا ہے، یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدیں. فَإِن پھر اگر خفتم تم خوف کھاؤ یا تمہیں ڈر ہو، اللہ کہ نہیں، یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدیں. فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو، افتدت وہ عورت، افتدت فدیے سے بنا ہے، وہ فدیہ دے دے، فیمیل کا سیرا ہے، ماضی کا سیگا ہے، اس میں وہ فدیہ دے دے، بھی اس کو، مال کی بات ہو رہی ہے یعنی اس مال کو. دل کا یہ حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی. فلا تو نہیں، تعتدوہا اعتدا کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی کرنے کو، حد پار کرنے کو، توڑنے کو، حدوں سے باہر نکلنا. تو نہیں تم حد پار کرو، ٹھیک ہے. تو نہیں تم، یا یہ کر لو، تو نہیں تم آگے بڑھو. ومن اور جو کوئی، یتعدی آگے بڑھے گا، حدودا حدود سے اللہ کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ سب ظالم ہیں. اب یہ نا طلاق دو مرتبہ ہے. اب دور جاہلیت میں کیا تھا؟ اسلام آنے سے پہلے یہ دستور تھا کہ شوہر بیوی کو کتنی بھی طلاق دے دے، بار بار طلاق دیتا تھا، اور یہ کہتا تھا، اور جب عدت پوری ہونے سے پہلے کہتا تھا میں تم سے رجوع کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو کوئی لمٹ نہیں تھی، یعنی تنگ آ گیا، پریشان کرتا تھا، شوہر ستاتا تھا اور پھر طلاق دیتا تھا، اور پھر جب عدت پوری ہونے والی ہوتی تھی تو کہتا تھا اب میں رجوع کرتا ہوں. تو اس طرح ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرا شوہر مجھے بہت ستاتا ہے اور بار بار طلاق دیتا ہے اور پھر عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا ہے. تو اس پر حضور پاک پھر یہ والی آیت نازل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق صرف دو بار ہے، اگر دو بار تم نے طلاق دے دی تو عدت پوری ہونے کے اندر تمہیں رجوع کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور جب عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد آزاد ہے. اور تیسری بار اگر 3 طلاقیں دے دی تو پھر کسی بھی حالت میں وہ رجوع نہیں کر سکتا. تو یہ ایک طرح سے عورتوں کو آزادی دی گئی. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا تھا ان عورتوں کے اوپر، کیونکہ وہ بہت ستاتے تھے. اس طرح وہ ستانے سے بھی محفوظ رکھی گئی، مردوں کے ظلم سے محفوظ کر دی گئی وہ عورتیں، ٹھیک ہے. اور اب یہ آیا کہ طلاق اگر وہ دے دے، یعنی 2 طلاق ہو گئے اور اس کے اندر وہ رجوع کر لیں تو صحیح ہے، اچھے طریقے سے. ورنہ اگر وہ رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر ان کو رخصت کر دے. تنگ کرنے کے پرپز سے نہ روکیں عورتوں کو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تمہیں اگر نہیں رکھنا تو بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، خوشی سے رخصت کر دو، لیکن تم اس کو ستانے کے لیے اپنے پاس مت روکو. اور جو تم نے اس کو دیا ہے اس سے کچھ بھی مت لو. یعنی اگر طلاق ہو گئی تو مہر نہیں لے سکتے. جو بھی مہر میں شوہر نے دیا ہے وہ شوہر مہر واپس نہیں لے سکتا، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. ہاں پھر یہ ہے نا کہ اگر وہ خوشی سے فدیے میں دے دے اسے, یعنی بیوی جو ہے مہر نہیں رکھنا چاہتی, وہ اگر یہ چاہتی ہے خوشی سے اپنی مرضی سے دے دے مہر, کلو میں یہ دے دوں, تو وہ لے سکتا ہے خوشی سے, وہ اپنے آپ اگر دے دے, لیکن وہ خود اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا, خود وہ نہیں مانگ سکتا. ٹھیک ہے, ایک بار اور ریپیٹ کر دیتی ہوں میں سے. طلاق 2 مرتبہ ہے, فَإِمْسَاكٌ تو روک لینا ہے اچھے طریقے سے, یا او تسریح یا رخصت کر دینا ہے, بِإِحْسَانٍ احسان کے ساتھ. اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے یہ کہ تاخذو تم لو اس میں سے جو آتے تم نے دیا ہو انہیں, یعنی مہر, شیئن کچھ بھی, مگر یہ کہ دونوں یہ کہ یخافا وہ دونوں ڈرے, یہ کہ نہیں وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو. پھر اگر خوف کریں, اگر خوف ہو تمہیں یہ کہ نہیں تم قائم رکھ سکو گے اللہ کی حدوں کو, تو نہیں ہے کوئی گناہ اس میں کہ فدیے میں دے دے اس کو, یہ اللہ کی حدیں ہیں تو نہیں آگے بڑھنا, اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو بے شک وہ لوگ ظالم ہیں. اچھا, بہت سے جو ظالم شوہر تھے وہ اپنی بیوی کو نہ تو رکھنا چاہتے تھے, نہ ہی ان کے حقوق کی فکر کرتے تھے, اور یہ جو زمانے جاہلیت تھا اس کے اندر کیا کرتے تھے, جو بھی دیا ہوا ہوتا تھا شوہر نے مہر میں, کیونکہ مہر جو ہے وہ اسلام آنے سے پہلے بھی تھا, وہ پہلے کی ہی رسم ہے, تو یہ اچھی بات تھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا. ٹھیک ہے, تو مہر پہلے سے تھا, تو وہ کیا کرتے تھے, مہر بھی لے لیتے تھے, اور طلاق بھی دے دیتے تھے, مہر بھی لے لیتے تھے, اور رخصت بھی نہیں کرتے تھے, اور ان کو بہت ستاتے تھے. تو سوچو کتنی ٹارچر ہوتی تھی اس وقت عورتیں. تو اسلام نے آ کر اتنی زیادہ ان کو چھوٹ دی, ان کو آزادی دی عورتوں کو. ٹھیک ہے, اب اگر یہ ڈر ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر پائے گی تو پھر وہ دونوں الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک حدیث میں اس کے لیے واقعہ بھی آتا ہے کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جس کا نام جمیلہ تھا, اس کے شوہر کا نام ثابت بن قیس تھا. یہ شخص بد شکل تھے, سانولے بھی تھے, بہت زیادہ بد شکل تھے, اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا, مگر بیوی اس سے نفرت کرتی تھی, اس لیے ہر دن جھگڑا اور بحث ہوتا رہتا تھا, جھگڑا اور بحث ہوتی رہتی تھی. ایک دن جمیلہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا دل میرے شوہر سے نفرت کرتا ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی, جس کی وجہ سے آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس کی زوجیت سے الگ کر دیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم اپنے شوہر کو وہ باغ واپس کر سکتی ہو جو تم نے مہر میں تمہیں اس نے دیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں میں واپس کر سکتی ہوں. تو اس کے بعد نبی نے ان کو بلایا اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی, طلاق کروا دی. ٹھیک ہے, تو یہ خلا کا طریقہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے اس کا دل نہیں لگتا شوہر کے ساتھ, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر بہت ستاتا ہو, بہت پریشان کرتا ہو, طلاق دے نہیں رہا ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بھی اختیار دیا کہ وہ کورٹ جائے, اسلامی حکومت کے پاس جائے اور جا کر خلا کی درخواست کرے, تو پھر اس کو خلا دے دی جائے گی, خلا مل جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن خلا میں شرط کیا ہے کہ خلا میں وہ مہر واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور جب طلاق ہوگی شوہر کی طرف سے تو طلاق میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو مہر واپس نہیں لینا. اچھا, اس کے پیچھے بھی حکمت ہے, ایسا کیوں ہے؟ کسی نے سوچا کہ خلا میں کیوں واپس کرنا ہے سب کچھ؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت دنیا کی بہت اچھی ہے, بہت چلاک عورتیں بھی ہوتی ہیں. اب وہ یہ بھی کر سکتی تھی چلاک عورت کہ ایک امیر اور مالدار شخص سے شادی کری اور مہر میں اسے بہت کچھ ملا, بعض اوقات آدھی پراپرٹی مل جاتی ہے, اور پھر طلاق لے کے خلا لے کے چلی گئی اور پھر دوسرے کو جا کر پھنسا دیا. تو اس سے کیا ہوا, گھاٹا کس کا ہوا؟ مردوں کا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ رکھی, یعنی اس سے دونوں طرف سے ہی فائدہ ہے. اگر بیوی چاہے کتنی بھی چلاک عورت ہو, اگر وہ چلاکی کی وجہ سے لے رہی ہوگی تو وہ نہیں لے سکتی, اور اگر کھلا لے گی تو اس کو سب کچھ واپس کرنا پڑے گا. اور طلاق میں یہ ہے کہ طلاق ہو سکتا ہے شوہر بھی بیوی کو ستائے, اس لیے طلاق میں وہ کچھ بھی نہیں, مہر میں کچھ بھی نہیں لے سکتا. تو اس کے پیچھے یہ ریزن. فَإِن پھر اگر طلقها وہ طلاق دے اس کو, ہاں یہاں پر ہا الف زبر ہا آیا ہے, یہ عورت کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ طلاق دے اسے, فلا تو نہیں, تحلو حلال ہوگی, لہو اس کے لیے, من بعدی بعد اس کے بعد, حتی یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کر لے, زوجن
شوہر سے. زوج جوڑے کو کہتے ہیں, قسم کو کہتے ہیں, کسی بھی چیز کے جوڑے کو زوج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انسانوں کے جوڑے کے لیے بھی دونوں میں سے کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی. یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے زوجن شوہر سے, غیرہ اس کے علاوہ, غیر مطلب علاوہ سوائے, اس کے سوا اس کے علاوہ. فائن پھر اگر, طلقہا وہ طلاق دے دے اسے, فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ, علیہما ان دونوں پر, ان کے یتراجعا, راجی رجوع سے بنا ہے, راجیم عین رجوع کرنا لوٹنا, تو یہ یتراجع کس کے لیے آتا ہے, دونوں آپس میں رجوع کر لیں. ان اگر زنا دونوں سمجھیں گمان کریں, ان یہ کہ یقیما وہ قائم رکھیں گے, حدود اللہ اللہ کی حدوں کو, وتلکا اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں, یبینوہا وہ بیان کرتا ہے اس کو, لقوم اس قوم کے لیے جو یعلمون علم رکھتی ہے. اب پہلے 2 طلاق کی بات آ رہی تھی, اب یہاں پر 3 طلاق کی بات ہے کہ اگر طلاق دے دی اور تینوں طلاق ہو گئی, اب وہ عورت کسی بھی طریقے سے اس مرد کے لیے اب حلال نہیں ہے. ایک شرط پر حلال ہے کہ اگر اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور اللہ کی طرف سے ہی وہ نکاح ٹوٹ گیا, یا اس شوہر کا انتقال ہو گیا, یا اس نے بھی طلاق دے دی, تب وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے. اور وہ بھی اس کیس میں کہ وہ دونوں یہ سمجھے کہ اب اللہ کی حدوں کو توڑیں گے نہیں, اب یہ جو ہے طلاق کے ساتھ مذاق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تب وہ دونوں آپس میں رجوع کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر رہا ہے اپنی ساری آیتیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. اب وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو, نساء عورتوں کو, فبلغنا فا مطلب تو, بلغنا وہ پہنچ جائیں, بالغ سے بنا ہے نا, بالغ مطلب کیا ہوتا ہے, پہنچنا, پہنچ جانا, اپنی عمر کو پہنچ جانا, تو وہ پہنچ جائیں, اجلہن اپنی عدت کو, یعنی اگر عدت پوری ہو جائے, فامسکوہن فا مطلب تو, امسکوہن روک لو انہیں, 2 طلاق کی بات ہے, بمعروف اچھے طریقے سے, بھلے طریقے کے ساتھ, او یا سرحوہن رخصت کر دو انہیں, بمعروف بھلے طریقے سے, اور نہیں تمسکوہن تم روکو انہیں, ضرارن تکلیف دینے کے لیے, ضرر پہنچانے کے لیے, ضرارا ضرر پہنچانے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے, لی تعتدو لی مطلب تاکہ, تعتدو تم زیادتی کرو, حد سے بڑھو, ومن اور جو کوئی, یفعل کرے گا, ذالکا یہ, فقط تو در حقیقت, ظلم ظلم کیا, نفسہ اپنی جان پر. ٹھیک ہے, اس نے ظلم کیا اپنی نفس پر, اپنی جان پر. ولا اور نہیں, تتخذو تم بناؤ, آیت اللہ کی آیتوں کا, حضواً مذاق, وذکرو اور ذکر کرو, یاد کرو, نعمت اللہ کی نعمتوں کو, علیکم جو تم پر ہوئی, وما اور جو, انزلہ نازل کیا, علیکم تم پر, من الکتابی کتاب میں سے, والحکمتی اور حکمت سے, یعیذکم واعظ سے بنا ہے, نصیحت کرنا, واعظ دینا, وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں, واعظ دیتا ہے تمہیں, بھی اس کے ساتھ, واتقوا اور ڈرو اللہ سے, وعلموا اور جان لو, ان اللہ بے شک اللہ, بکلی شیئن ہر چیز کو, علیم خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر وہی بات ہوئی, جب عدت پوری ہو جائے تو ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو, یا پھر ان کو بھلے طریقے سے اپنے ساتھ لے لو, اور ان کو ستانے کے لیے, تکلیف پہنچانے کے لیے مت روکو. ٹھیک ہے, جو کوئی ایسا کرے گا تو یعنی اس نے اپنی آپ پر ظلم کیا, اپنی نفس پر ظلم کیا. اور یہاں پر آیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق مت کرو, ہنسی مذاق مت کرو. یہ جو حلالہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے, مطلب اپنی طریقے سے اس کو توڑ مڑوڑ کر,
کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ایک دن کے لیے بیوی کا نکاح کسی اور سے کرا لیتے ہیں اور پھر اس سے طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا واپس پہلے شوہر کے پاس آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری آیتوں کے ساتھ مذاق مت بناؤ۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ طلاق طلاق طلاق، اتنی بار طلاق دے دیتا تھا، اور پھر جب بعد میں اس سے کہا جاتا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیوں دی؟ تو کہتا تھا میں نے کہاں دی، مکر جاتا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ تو مذاق کی بات تھی، طلاق ولاق کچھ نہیں ہوئی۔ تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق مت کرو، اگر کسی نے مذاق میں بھی ان لفظ کا استعمال کیا تو وہ طلاق ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ مذاق بھی نہیں کرنا، پہلا طلاق، دوسرا نکاح، تیسرا غلام آزاد کرنا۔ کہ مذاق میں کہہ دیا کہ میں آزاد کر رہا ہوں اور اس کو آزاد نہیں کیا، یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، جتنا بڑا طلاق دینے سے۔ اور وہ اسی طرح اپنی زوجیت میں بھی لے لیتے تھے اور وہ طلاق بھی دے دیتے تھے۔ پھر یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ غصے میں بھی اور مذاق میں بھی اگر کسی نے طلاق دے دی تو وہ طلاق ہو گئی، کیونکہ یہ اتنا مذاق کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو مذاق میں لیا جائے یا غصے میں لیا جائے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا، اچھا یہ کہاں سے؟ وَإِذَا، اور جب، طلقتم، طلاق دو تم، نساء، عورتوں کو، فبلغنا، تو وہ پہنچ جائیں، اچھا اس میں بار بار ریپیٹڈ ہے ورڈ، ہے نا، تو وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اجل وقت، مدت، عدت، ٹھیک ہے نا، ہن اپنی فیمیل کے لیے، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فلا تو نہیں، تعدلوہن، روکو انہیں، اس کا روٹ ہے عین ضاد لام، عدل ضاد، ٹھیک ہے نا، یعنی سختی کے ساتھ روکنا، روکنے کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، سختی سے روکنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو نہیں، تعدلوہن، تم روکو انہیں، ان یہ کہ ینکحنا، وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا، جب، ترادو، راضی سے بنا ہے رضا، رازو، کہ وہ راضی ہو جائیں، ترادو، آپس میں راضی ہو جائیں، بینہم، ان کے درمیان، یعنی آپس میں، بالمعروفی، بھلے طریقے سے، ذالکا، یہ، یوعظو، نصیحت کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر پیش لگ گیا، واعظ سے بنا ہے، واعظ مطلب نصیحت کرنا، یہ نصیحت کی جاتی ہے، بھی، اس کے ساتھ، من، اس کو جو، کانا ہے، منکم، تم میں سے، یؤمنو، ایمان لاتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ذالکم، یہ، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ صاف ستھرا۔ ان دونوں میں بھی ڈفرینس بتاتی ہوں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم ان کو مت روکو، یعنی 2 طلاق ہوئے ہیں اور اب عدت پوری ہو گئی ہے، کچھ سال بعد بیوی کو شوہر بیوی کو احساس ہوا کہ نہیں ہمیں واپس ایک ہو جانا چاہیے، تو اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں تو گھر والے نہ روکیں، کہ اگر وہ آپس میں راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں ایک دوسرے سے تو گھر والے نہ روکیں، ان کو نکاح کرنے دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ ابھی ان کے پاس یہ موقع ہے واپس جانے کا۔ 3 طلاق میں تو کوئی موقع ہی نہیں ہے، پہلی اور دوسری کی بات ہے یہ کہ الگ ہو گئے، عدت بھی پوری ہو گئی، سب ہو گیا، کچھ سالوں بعد احساس ہوا کہ نہیں ہمیں ایک ہونا ہے، تو گھر والے ان کو نہ روکیں اور ان کا نکاح کرا دیں اچھے طریقے سے، یہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے۔ اچھا یہ کس کے لیے؟ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی یہ مومنوں کے لیے ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی آیتوں کو مانے گا، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ازکا آیا ہے اور اطہر آیا ہے، دونوں ہی پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ازکا کہتے ہیں باطنی لحاظ سے پاکیزگی، اندرونی پاکیزگی، یعنی ہمارا نفس پاک ہو، ہم ہر طریقے کے گناہ سے پاک ہو،
چگلی برائیاں ان سب سے پاک ہو. تو اندرونی پاکیزگی کے لیے کیا آتا ہے؟ از کا. اور ہر کس کے لیے آتا ہے؟ ظاہری لحاظ سے پاک، یعنی ہمارے کپڑے پاک صاف ہوں، ہم صاف ستھرے رہیں، ہماری آس پاس کی جگہ صاف ستھری رہے. تو ظاہری لحاظ سے پاکیزہ کے لیے کیا آتا ہے؟ از کا. ٹھیک ہے، تو دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے. اب نکاح کے لیے تھوڑا سا اور سن لیں. پہلے میں نے یہ بتایا کہ حدیث ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا. ولی کی اجازت کے بغیر جو عورت اپنا نکاح کرے گی، اس کا نبی نے فرمایا ولی کے بغیر جو عورت اپنا نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، مطلب جھوٹ ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اگر کسی عورت کا کوئی ولی نہیں ہے تو اس کا ولی سلطان ہوگا. اگر ولی آپس میں جھگڑ پڑے تو سلطان اس عورت کا ولی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ یا مطلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لے لی جائے. اسی طرح کنواری لڑکی کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کنواری اجازت کیوں دے گی؟ مطلب ان کو شرم آتی ہے نا، اور پہلے تو اور بھی زیادہ شرمیلی تھی، اب تو ویسے بھی ٹھٹائی سے بول دیتی ہیں، لیکن اب پہلے نہیں بولتی تھی. وہ اجازت کیوں دے گی؟ تو کنواری لڑکی بولتی نہیں، تو آپ نے فرمایا اس کا چپ رہنا ہی اس کی اجازت ہے، اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے. ٹھیک ہے.